والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومحكمة كتابه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ لقد خلقنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وبصرناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العظيم وبارك رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا مجید تو ہے آیا مبارکہ بڑے سونے تلاوت کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے لقد کرمنا بنی آدم اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ اساں آدم دی اولاد دی سر سے عظمت دا تاج سجایا ہے سبحان اللہ سبحان اسی آدم دی اولاد نو احترام دیتا ہے اسی آدم دی اولاد دی سر دے اتے عزت دا تاج سجایا ہے وحملناہم فی البر والبحر تے خشکی دے زمین دے وچ جس ویلے انہاں نے سفر کیتا ہے انہاں نو کشتیاں نے تے سواریاں نہیں چاہیا بلکہ اساں خود اپنے ہتھاں تے چاہ کے انہاں نو سفر کروایا سبحان اللہ ورزقناہم من الطیبات کہ جتنی بھی پاکیزہ چیزاں ہیں اسی انہاں پاکیزہ چیزاں انہاں نو رزق عطا فرمایا ہے وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا کہ جتنی بھی مخلوقات بنائیاں ہیں آدم دے پتران کو اسی انہاں دیگر مخلوقات کی فضیلت دیتی ہے ان گل بھی پئی ہے انسان دے شرف دی انسان دے مرتبے دی انسان دی عزت دی کہ اللہ تعالیٰ جو وجہ بیان کرتا پہ ہے انسان دا اشرف مخلوقات ہومن دا وہ دے عمل دی وجہ کو نہیں بیان کرتا ہے اصولیاں دا ایک قاعدہ ہے کہ جس ویلے حکم اس میں صفت سے مرتب ہو گئے تو وہ صفت جیڑی ہوندی ہے اس حکم دی علت ہوندی ہے اوکھا اصول ہے ذرا آسان لفظاں نال سمجھا دینا ہے کہ جس ویلے اسی کسی دی تعریف کرنی ہو گئے اس دا کوئی تے نام ہو سی اگر اسی اس بندے دا نام نہ لگیے تے اس صفت دا ذکر کریے جن دی وجہ تو انہوں عزت دیندے پے ہیں تے پھر اس بندے دے کسی عمل دی وجہ تو ان دی عزت نہیں ہوندی بلکہ اس صفت دی وجہ تو ان دی عزت ہوندی ہے جن دا ذکر کیتا جاتا ہے مثلا اسی آنے آئے کہ مولوی صاحب نے کمال دی تقریر کی مولوی دا کوئی نام تھا اسی لیکن ایسا نام نہیں لیا مولوی دا ابھی آکے مولوی صاحب کیونکہ مولوی ہومنا عالم ہومنا ایک ایسی صفت ہے کہ وہ انسان دے وچ وہ علم پا دیندی ہے کہ انسان چنگی تقریر کر سکتا ہے اس نو ایک اور مثال نہ سمجھو اسی آکھیے کہ پہلوان نے مکہ ماریا تے بندہ مر گیا ان پہلوان دا کوئی نام تو ہے کوئی باقر ساجد امجد کوئی نام تو ہو سی اسی نام نہیں لیا پہلوان اسی آکھے پہلوان نے مکہ ماریا بندہ مر گیا یعنی جیڑی صفت ہے پہلوانی دی ان دے وچ اے طاقت پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ ٹریننگ کر لوے تو ان دے موقع دے وچ وہ زور آ جاتا ہے کہ اگر مارے تو اگلا بندہ مر سکتا ہے عام انسان دے وچ یہ طاقت نہیں ہوتی اس پر کیونکہ اسی پہلوانی دا ذکر کیتا ہے اسی مولوی دا ذکر کیتا ہے نا نہیں لیا ان دا مطلب ہے کہ اس عالم دے تقریر کرنے ان دے مولوی ہومن دی صفت دا دخل ہے تے بندے دے مرن دے وچ پہلوان دی جیڑی پہلوانی دا فن ہے انہوں دخل حاصل ہے ہن اللہ فرماتا ہے لقد کرمنا بنی آدم اللہ نے یہ نہیں آکھیا کہ میں متقیاں نو عزت دیتی ہے میں زاہداں نو عزت دیتی ہے میں نمازیاں نو عزت دیتی ہے میں عالماں نو عزت دیتی ہے نہیں لقد کرمنا بنی آدم سبحان اللہ آدم دا پتر ہونا ایک ایسی صفت ہے کہ جن دے وچ آ جاوے بھاویں اوندا عمل کوئی ہو کیا بات کیا بات علم اصول تے بولیندا میں علم اسی سارے کر دیتا ہے مسلماناں سانو وارا نہیں کھاندے کچھ یعنی اللہ دا پہ ہے کہ آدم دا بال ہونا آدم دے نسب دے وچ ہونا آدم دی نسل دے وچ ہونا
بذات خود اتنا بڑا شرف ہے، اتنی بڑی صفت ہے، اتنی بڑی عظیم چیز ہے کہ اس بندے دا عمل کوئی بھی ہوئے، فاسق فاجر ہوئے، پر بحثیت آدم دا پتر اسی ان دے سر دے اتے احترام عزت دا تعظیم دا تاج بنائیں، یعنی ایک انسان دی بحثیت نبی زادہ ہونا عزت ساڑھے سب دے اتے واجب ہے۔ قرآن دی اس آیت مبارکہ دے بارے سمجھ نہیں ہے کیونکہ اسلام دے وچ نسب بڑی اہمیت دا دنیا ہے، ان دے وچ ساڑھی تقسیم ہے، اسیں اونچی نسل والے لوگ، نیوی نسل والے لوگ، زیادہ پیسے والے لوگ، گھٹ پیسے والے لوگ، معاشرے دے وچ زیادہ مقام والے لوگ، معاشرے دے وچ گھٹ مقام والے لوگ، امیر لوگ، غریب لوگ سب پائے جائیں گے۔ ہن کن دی عزت کیتی جائے؟ ایک مسئلہ ہے نا، کن دی عزت کیتی جائے؟ جس ویلے معاشرہ فعال ہوئے نا، معاشرے دے جان ہوئے، تے جڑے علم والے ہوندے، عقل والے ہوندے، حکمت والے ہوندے، اونچے نسب والے ہوندے، جڑے اخلاق والے ہوندے، جڑے اعمال صالحہ کرن والے ہوندے، انہاں دا مقام ہوندا ہے معاشرے دے وچ۔ تے جس ویلے معاشرہ غیر فعال ہو جاوے، معاشرہ فضول ہو جاوے، اس ویلے جیندے کول پیسے ہوندے عزت، جیندے کول اقتدار ہوندی عزت، جیندے کول طاقت ہوندی عزت ہے، جیندے کول دنیا دا کوئی عہدہ ہوندی عزت ہے۔ اخلاق بھاڑے جاوے، علم بھاڑے جاوے، عقل بھاڑے جاوے، نسب بھاڑے جاوے۔ کسی معاشرے نو دیکھنا ہے تے اے دیکھو کہ اس معاشرے دے ہیرو کون ہیں، وہ معاشرہ کیڑے طبقے نو عزت دیندا ہے۔ اگر وہ معاشرہ صرف پیسے والے ہیں، عہدے والے ہیں، جیڑا گدی تے بیٹھ گیا وہ سلوٹ کریندا ہے، جیڑا عہدے تے بیٹھ گیا وہ سلوٹ کریندا ہے، سمجھ لو کہ وہ معاشرہ بیمار ہے۔ امریکہ ساڈا ہے، اس ویلے دنیا دا جتنے بھی ممالک پائے جاندے ہیں انہاں جو سب تو زیادہ ترقی یافتہ ہوتا ہے، انہاں نے آئین دے وچ لکھیا ہے کہ all men are created equal، کہ تمام بندے ایکو طرح اللہ نے بنائے، سارے بندے برابر ہیں۔ ساڈا اسلام و مذہب ہے جڑا 1400 سال پہلے آواز دیتا پیا، یعنی اے عقلی طور تے گل منن دی نہیں، تے آئین امریکہ دی بنیاد ہے جنوں اسی اس تے ہیومن رائٹس نہیں آنے کہ ہر بندہ برابر ہے۔ اسلام آتا ہے کہ اللہ آتا ہے کہ میں بنایا سارے برابر ہے، لیکن سارے برابر آندے نہیں۔ اے سمجھن دی گل ہے، صاحبان شعور واسطے، صاحبان علم واسطے ایک اتنا بڑا نقطہ میں پیش کرتا پیا کہ تانوں پتہ لگے کہ اسلام کیڑا سچا تے کیڑا کھرا مذہب ہے۔ اللہ نے بنائے اسی سارے برابر ہیں، سارے آدم دی اولاد، لیکن سارے ہندو جیسے نہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے اسی تانوں ایک گروہ ایک ماں تو پیدا کیتا، ایک آدم تے ایک حوا دی اولاد، تے پھر اسی تانوں قبیلیاں دے وچ، ذاتاں دے وچ، طبقیاں دے وچ ونڈ دتا۔ کیوں ونڈے ہے؟ لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے دی پہچان ہوے تانوں، یعنی کسے نسل دا ہونا، کسے ذات دا ہونا اللہ دا تے پہچان واسطے اس نے کیتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ دے نزدیک تواڈے جو کرم والا، تواڈے جو عزت والا، تواڈے جو احترام والا، تواڈے جو مقام والا وہ ہے تقوی دے وچ گزارنا۔ یعنی اللہ دا پیدا سارے نو ہکو جیا کیتا ہے، سارے آدم زادے ہو، سارے حوا زادے ہو، لیکن اگاں ہو کہ کس نے بڑا بن جانا ہے، اپنے عمل نال تے کس نے بڑی نسل دا ہو کے بھی چھوٹا رہ جانا ہے۔ اے اسی معاملہ تواڈے وچ ہے، اے اسلام دا حسن ہے۔ ہن عزت کس دی کیتی جائے؟ آدم زادے دا سارے ہیں، جس نو اونچا مقام دتا جائے۔ ساڈے علماء نے، ساڈے حکماں نے اس دے آج تو 1000 سال پہلے کام کیا۔ یہ علم ہے جو تسی کدی بھی نہ سنے، کدی نہ سنے نے۔ اصول خمسہ، 5 اصول،
کسی بندے کی عزت کرنی ہے نا، دیکھنا ہے کہ ان کی عزت کرا یا نہ کرا، انہوں کرسی تے بہاواں یا نہ بہاواں، انہوں حضور حضور آکھ کے بولا یا نہ بولا، وہ دا اصول کی ہے۔ ساڑھے حکمان دن کے 5 چیزاں تے ایک بندے میں جانچ ہے، اگر وہ 5 چیزاں دے وچ بلاندے دویاں کو، پھر انہوں نے دویاں دی برابری کرنا زیب نہیں دینا، قانون قدرت کے خلاف ہو جاتا ہے۔ وہ کی ہیں 5 چیزاں، توجہ سن لو، ایک ایسا گلیہ ہے، ایک ایسا حربہ ہے کہ ہر بندہ انہوں آزما سکتا ہے۔ پہلا ہے دین، اس بندے دا دین، اندے عقیدے کی، کسی نے عزت دینا ہے نا، صرف اندے پیسے دی وجہ تو، اندے عہدے دی وجہ تو، کیونکہ کسی ڈی سی دی کرسی تے بیٹھا ہے، کسی گدی دے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا، انہوں عزت نہ دے، پہلے یہ کہ ان دا دین دے بارے کیا بات، پہلا اصول خمسہ دے وچ اول اصول ہے دین، تسی ویکھنا ہے او بندہ عقائد تے نظریات دے وچ کی ہو جائے۔ دوسرا ہے نفس، اتنے نفس بمانی زندگی ہے کہ وہ بندہ زندگی کیویں گزارتا ہے۔ تو انہوں کہاں ہے دنیا تے ظلم نہ کرو، ظلم نہ کرو، اب ظلم کیتی جاتی ہے۔ تو انہوں آتا ہے یار لوگوں دے مال نہ کھاؤ، آپ مال کھا دی جاتا ہے۔ تو انہوں آتا ہے لوگوں دے حق تلفی نہ کرو، آپ حق تلفی کیتی جاتا ہے۔ اگر نفس ان دے دین دے خلاف وہ بندہ قابل عزت کو نہیں پانے یہ نہیں کسی دے۔ پہلا اصول دین، دوسرا اصول نفس، وہ دا عقیدہ کی ہے، وہ زندگی کی میں گزارتا ہے۔ تیسرا عقل، ان دے عقل کتنا ہے، ان دا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، زندگی بھی صاف گزارنا ہے پر جس میں نے گالے کرے چکل بڑے کیا بات، ساڑھے حکمان دے وہ بندہ عزت دے قابل کوئی نہیں، ان دی عزت عام بنی آدم دی حیثیت نہ کرو، کوئی زیادہ عزت دیمن دی لوڑ کوئی نہیں۔ 3 اصول ہو گئے، پہلا دین، دوسرا نفس، تیسرا عقل۔ وہ عقیدہ کی ہے، اس عقیدے تے عمل کتنا کرتا ہے تے عقل دی گلاں کتنی کرتا ہے۔ تے اصول اربع، چوتھا اصول کی ہے، رابع اصول کی ہے کہ وہ بندہ جڑا ہے ان دا خاصہ کی خاصہ سبحان اللہ، اصول ہے سبحان اللہ، حکماں دا کہ آندے ہیں کہ الجنس واحد ویختلف النوع، سارے جنس سے ایک ہوندے ہیں پر نوع دے وچ ہر بندہ وکھرا وکھرا۔ واہ واہ، جویں میرا فنگر پرنٹ تواڈے نال نہیں آندا، اے انگوٹھا جیڑا ہے میری جائیداد جب میں انتقال کراونا ہے تے اے انگوٹھا لاونا ہے، کیونکہ اس انگوٹھے دے نال دا ہور ہوئے۔ ایویں ہر بندے دے وچ اللہ نے ایک خاصہ ایسا رکھیا ہے کہ اون دے نال دا پوری کائنات وچ بندہ کھڑا ہے۔ حکمان دے پہچانو کہ کیا اس بندے نے حق ادا کیتا ہے، اس امانت دا جو اللہ نے صرف اون دے وچ پائی ہے، ہور کسے یعنی یہ 4 اصول ہو گئے، دین کی ہے، ان دا نفس کی ہے، عقل کی ہے، جیڑا اللہ نے انہوں خاصہ دیتا ہے وہ پہچان سکے انہوں کے نہیں۔ ایک پنجواں ہے نسب، آج جیڑے مولوی کٹر لگے رہتے ہیں نا تقریراں وہ اس بارے بولتے ہیں کہ علم بڑا ناقص ہے۔ محرم ہوتا ہے نا، ایک طبقہ ہے شروع ہو جاتا ہے، ابو طالب جہنمی، عبد المطلب جہنمی، عبداللہ حضور دے والد بے ایمان، ایک اور لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اصول خمسہ نہیں پڑھے۔ آج میں حضور دی یاد میں انہاں اصولوں سے جانچیں لگے ہیں بڑے سامنے، لیکن وہ کوئی نواں موضوع بڑے سامنے دی گل تاکہ تانوں پتہ لگے کہ حضور دی یاد کیڑے بڑے لوگ ہیں۔ دین، نفس، عقل، خاصہ تے نسب۔ یاد رکھو اسلام نسب دے خلاف نہیں۔ آئی دے علماء نے کہ جی اسلام دے وچ سید نام دی کوئی شے نہیں۔ میں انہوں نے آنا کہ اللہ نے میں لقد کرمنا بنی آدم، یہ مولویہ تیری عزت اس پاس ہے کہ تو آدم کا پوتر ہے، تو دی عزت کیوں نہ ہوئے جو محمد کا پوتر ہے؟ سبحان اللہ، جتے دل کے اندر دین نو اپنے پاسے موڑ رہی تھے۔ اسلام نسب کو منتا ہے
اسے قرآن دے آل یاسین، آل ابراہیم، آل داؤد، آل یعقوب، یہ دونوں بار بار تذکرے ملتے ہیں۔ بنی آدم کیوں تذکرے ملتے ہیں؟ کہ ساڈے ایمانیات دا ایک واجبات دے وچ ایک علم جڑا واجب ہے، وہ جو علوم ہے جڑے ہر مسلمان دے اوتے واجب ہے کہ انہوں پتہ ہووے۔ ان میں جو ایک علم ہے کہ سانوں پتہ ہونا چاہیے کہ ساڈا رسول النبی الہاشمی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ واجب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ آج جیسے یہ تقریریں سننا علماء دیاں تے پیراں دیاں تے بس کناں نوں ہی ہاتھ لاون دا دل کرے کہ عوام کو کتنا انہوں نے علوم اصلیہ کو دور کر دیا، مسئلہ سے جھگڑے، عذاب تے جڑی پہچان ہے بنیادی وہ بھی بندے نو بندے دی اسی نہیں کرویندے۔ اج پٹاک نال آکھ دیندے ہیں حضور دے جد جڑے ہیں، حضور دے جڑے والدین ہیں وہ معاذ اللہ جہنم دے وچ ہیں، معاذ اللہ بے ایمان ہیں۔ اے اصول خمسہ میرے نہیں بنے ہوئے، اے اسلامی روایت کا مستند اصول ہے۔ سیاست اصول کے تحت علم واجب ہے کہ تو اے منے کہ عزت نال آکھے کہ اس نبی الہاشمی، سبحان اللہ، میرا نبی وہ ہے جڑا ہاشمی، سبحان اللہ، نسب آیا کہ نہیں؟ سبحان اللہ، واجب علم دے وچ آیا نا۔ ہن ایں دے وچ سمجھن دی گل ہے کہ اسلام نے نہ صرف ذکر دیتا ہے بلکہ نسب محفوظ میں کرنا ہے۔ اے بھی قرآن نے ہر معاملے میں ساری ہدایت کی ہے۔ اسی اس کتاب میں جی استعمال نہیں کرتے رہے جنہیں کرنا چاہتا۔ جی، اگر تسی چاہتے ہو کہ کل کو تہاڈی اولاد دی عزت ہو، تسی چاہتے ہو تہاڈی نسلاں دے وچ ولی پیدا ہو، اوندا طریقہ سبحان اللہ، اللہ فرمائتا ہے قرآن دے وچ لا تقربوا الزنا، خبردار زنا دے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، کیونکہ یہ بہت ہی فحش عمل ہے، ایک بڑی بھڑی سبیل۔ کیا بات، اس بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں کدی بھی اللہ نے مینوں ناپاک فلم وچ نہیں رکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں کدی بھی مشرک رحم دے وچ نہیں رکھا۔ یعنی جیڑی ماما دے رحم دے وچ اینو رکھیا گیا ہے آدم تو لے کے اج تک، وہ ساری ماما پاک ہیں، کیا کہنا، سبحان اللہ، غیر مشرک ہیں، جنہاں پیواں دی کنڈا وچ رہے، بخاری تے مسلم دی حدیث ہے، جنہاں پیواں دی کنڈا وچ رہے، وہ پیو بھی غیر مشرک ہیں، غیر زانی ہیں تے پاک لوگ ہیں۔ شاہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ساڈے اس علاقے دے سب کو بڑے محدث ہیں، آپ دی کتاب ہے مدارج النبوہ، اون دے وچ آپ نے کئی درجن حدیثاں نقل کر کے ثابت کیتا ہے کہ اے مسلمانوں اے یاد رکھیو وہ تہاڈا نبی او النبی الہاشمی ہے، جن دے لے کے آدم تک جنہاں پیواں دے وچوں نہ کوئی زانی آئی، نہ کوئی مشرک آئی، نہ کوئی جھوٹ بولنے والا آئی، نہ کوئی وعدے توڑن والا آئی۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب دے وچ لکھیا ہے کہ حضور دی والدین دے وچ آدم علیہ السلام سبحان اللہ، کوئی بھی زنا دا مرتکب نہیں ہوا، کوئی بھی بت پرستی دا مرتکب نہیں ہوا، کوئی بھی وعدے توڑن دا مرتکب نہیں ہویا، میرے مسلک دے علماء نے جنہاں دی میں کتاباں تہاڈے سامنے کھولن دا یہ ہر مسلک متفق ہے، انہاں علماء نے انہاں دی گل کردا پیا۔ آج اپنے نبی دے خاندان نو پہچانو، اسی سب جانتے ہیں کہ آپ قریشی ہیں، قریشیاں دی دو قسماں، بنیادی طور تے قریشیاں دی تین قسماں، ایک ہیں عدنانی، ایک ہیں قحطانی، ایک ہیں قحلانی۔ قحلانی ختم ہو گیا، آج یہ عرب ہیں صرف دو قریشی پائے جاتے ہیں، یا عدنانی ہیں یا قحطانی ہیں۔ حضور عدنانی عرب ہیں، یعنی حضور قریشی تے ہیں
لیکن جنہیں ایک ہوتا ہے نا نسل ہوتی ہے ایک قبیلہ ہوتا ہے اس قبیلے دے وچ گھرانے ہوتے ہیں اور یہ بھی سید ہونا ایک قبیلہ ہے لیکن قطبی بھی ہیں سید ابوبی بھی ہیں سید گیلانی بھی ہیں جعفری بھی ہیں نا قاظمی بھی ہیں ایک گھرانے ہیں انہیں ہی قریش ایک قوم کا نام ہے انہیں بھی دو تقسیمہ ہیں ایک قحطانی ایک عدنانی جتنے بھی قریش غیر قحطانی ہیں انہوں اسی عدنانی عربانے ہیں حضور حضرت عدنان دی اولاد ہیں اتنے میں ایک اور جملہ معترضہ کے طور پہ ہدایت کر دیا اسی لوگ علم کو بڑے دور ہو گئے ہیں آج بعض علماء کا وطیرہ ہے اسلام دے وچ کہ حضور نے شجرہ نسب پڑھا حضور تو شروع ہوندے ہیں کہ عدنان تو ہو کے حضرت اسماعیل تو ہوندے ہوئے تے نوح تو ہوندے ہوئے حضرت آدم تائیں لے جائے سب ساڈی روایت دے کیا بات ان دے خلاف حدیثاں بڑیاں ہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے لا یجاوزو الى عدنان حضور نے کبھی بھی عدنان تو اتے اپنا شجرہ بیان نہیں کیا عدنان تے حضرت اسماعیل کے درمیان 34 نسلاں حضور نے جان بوجھ کے عدنان تو اگا اپنا شجرہ نسب بیان نہیں کیا امام مالک کو ایک بندہ ہے امام مالک کیڑا بڑا ساڈا امام مالک بڑا بڑا بندہ ہے امام مالک کو کوئی آیا کہ آکھن لگا کہ جی میں ہنے آیا ہاں مسجد نبوی تو ایک بندہ حضور کا شجرہ بیان کرتا ہے کمال ہے امام حضور کو لے کے حضرت آدم علیہ السلام سارا شجرہ اس نے پڑھ دیتا ہے امام مالک نے فرمایا انا للہ و انا الیہ مولوی امام مالک نے پڑھ واہ واہ وہی تے کوئی یار یہ درس دیندے ہو لوگاں دی جنت تے جہنم دے فیصلے کرے دے حال ہے کہ اپنی روایت نہیں کوئی امام مالک نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون پھر فرمایا امام مالک نے کہ جیڑا بندہ اے شجرہ بیان کرتا پہ حضور دا آدم کا ہی من علمہم انہوں کیسے کیسے کیا بات بغیر سند دے تاریخ بیان کرنا بیکار ہے جس چیز دی سند نہ ہوئے وہ افواہ اور رجال ہیں یہ تو گھڑی ہوئی گلا ہے ہن اپنے رسول سے بھی گھڑی ہوئی گلا کرے سو انہوں نے فرمایا بیٹا توبہ کر اس بندے دی صحبت تو توبہ کر اس بندے نال گل کرن تو کہ جیڑا اے کام کرتا ہے جیڑا کام میرے رسول نے نہیں کیتا میں کیویں کراں عدنان تے حضور نے بیان کیتا ہے اسی عدنان تے بیان سبحان اللہ بے شک بہرحال سمجھن دی گل ہے اج دے علماء نو پہلے اپنے علمی مصادر پورے کرنے چاہیے پھر اپنے دے وچ گلاں کرنی چاہیے اسی صرف حضور دا شجرہ ہوتا ہی بیان کیسا ہے یہ تو خود بیان یہ جنت دے وچ اس تو علاوہ اسی کوئی گل نہیں ہن اتنا لمبا شجرہ ہے کہ میں سارے دی گل نہیں کر سکتا مینوں تمہید بنیندے ادا گھٹا لاتا سبحان اللہ اسی تسی سارے جانتے ہو حضور ہیں حضرت عبداللہ علیہ السلام دی اولاد حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب دی اولاد ہیں سارے جانتے ہیں حضرت عبد المطلب عبد مناف دی اولاد ہیں تے عبد مناف قصی دی اولاد میں قصی دی ہے میں محترام تھی ساری سبحان اللہ مین فوکس ساڈا صرف حضرت عبد المطلب ہے کیونکہ کسی عالم نے تقریر کی ہے تو بڑی وائرل ہوئی ہے حضرت عبد المطلب دے ایمان مینوں بڑی چوڑی ہاں جی لیکن تھوڑا جہا دی بادشاہ تو صحیح وہ بندہ ہے جنوں فاتح ہے مکہ اس تے متعلق عبد المطلب دی گل انہوں فاتح مکہ کیوں آندے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بعد مکے تے قبضہ کر رہا ہے خیر جی حجرم بنی حجرم ایک قبیلے کا نام انہوں نے قبضہ کر لیا پھر اللہ تعالیٰ نے حسین
خواب آیا کہ میں مکہ چھڑاونا ہے. جرہمی بنو جرہم نا یاد ہے. انہاں دا آخری جڑا بادشاہ آئی اوندا نام عمر بن الحارث جرہمی. انہاں نے لڑائی کی تو صحیح نے جڑے حضور دے پڑ دادا دے دادا حضور کو 5 نسلاں دی پیچھے انہاں نے لڑائی کی. انہاں نے مکے تے قبضہ کیا. جس ویلے اس نے دیکھا عمر بن حارث نے کہ مکے تے قبضہ ہو گیا ہن میں کوئی جنا پہنچی اس نے جڑا زمزم دا کھوہ آئی نا اس نے گاند لیا تو اون دے وچ مٹی پئی جتنے تبرک کھائے نا اون دے کول حضرت اسماعیل علیہ السلام دی تلوار آئی انہاں دا جوبہ مبارک آئی سونے دے بنے ہوئے ہرن اس نے وہ سارے اب زمزم میں سٹے اس نے مٹی پائی آپ نے زمزم کو برابر کیتا کہ نقص قبضہ تو سیدہ ہوگا. لیکن کسے نو بھی 100 سال ہے پتہ نہ ہے کہ آپ زمزم دا نہ ہی لوگ ہن مکے دی سرداری آ گئی عدنانی قریشیاں سبحان اللہ. وہ صحیح بات عبد مناف انہاں دا بیٹا وہ بادشاہ بن گیا. لیکن کسی نو زمزم دا نہیں پتا. لوگ بھول گئے کہ زمزم نا دی کوئی شے بھی صرف کعبہ ہے انہاں طواف ہوندا ہے. انہاں دے بیٹے پیدا ہوئے حضرت عبد المطلب عبد مناف. انہاں دا اصل نام ہے شیبہ. شیبہ انہاں دا نام کیوں ہے؟ جس ویلے پیدا ہوئے نا حضرت عبد المطلب تے نہیں عبد المناف دے بیٹے ہیں ہاشم تے ہاشم دے بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب. ہاشم دی بھی تھوڑے جہا تعارف کروا دے. سبحان اللہ. ہاشم دا لفظ کا مطلب ہے چوری کرنا. ہاشم کو ہاشم اس پر ماندے ہیں یا انہاں دا نام اس پر مشہور ہویا کہ انہاں دی عادت ہے کہ روٹی دا چورا کر کے پکوان نوں بناندے ہیں. سبحان اللہ. قریشیاں دے وچ عادت پائی جاندی ہے. حضور دا ہے کہ جد اتنی کمال دا ہے کہ ایک نوں 100 تقریر چاہیے. ہن ہاشم جڑے ہیں ایک انتہائی خوبصورت نوجوان تے عرباں نوں سونے چہریاں دا سبق. ہن ہر قبیلہ چاہتا ہے کہ اپنی دھی میں ہاشم ہو لیکن ہاشم شادی نہ کریں. دل پھینک آدمی آئی آندا ہی میں بھی کسی ایسی سونی نال شادی کرے سارا جن دے نال دی عرب وچ کوئی نہ ہوئے. ہن سونا بھی ایڈا ہے تے اتوں حسن پرست بھی ہیں. یہ حضرت ہاشم وہ بندے ہیں جنہاں نے ساری تجارت قریشیاں دی شروع کی جنہاں دی وجہ تو قریشی امیر ہو. اے شام جاندے آئے تجارتی سامان لے کے مدینہ منورہ رستے چمدا. مدینہ منورہ دے وچ ایک قبیلہ آباد ہے بنو نجار. بنو نجار دی ایک لڑکی ہے سلمہ بن عمر. سبحان اللہ. او دے نال دی سونی پورے مدینے وچ بھیجا. ہاشم دے نال دا سونا مکے وچ کوئی نہ آئی تے سلمہ بن عمر دے نال دی مدینے وچ کوئی نہ آئی. رکے سلمہ انہاں نوں کھانا دے بنے. سلمہ دے والد انہاں دی میزبانی کردے پین او تے عاشق ہو گئے. تجارت کا سامان چھڑیا اٹھائی آنے لگے دھی دا. وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھے ہیں کہ عرب دا سب کچھ سونا کیا بات. ساڈے کول ہاتھ منگدا پیا دھی دا. انہوں نے کہا ساڈی ایک شرط ہے. انہوں نے کہا شرط کی ہے؟ انہوں نے کہا شرط ہے کہ جدن بھی حملہ ہو سی تیری بیوی ساڈا رواج ہے بچے ساڈے گھر جان. میں صرف کہانی آج کوئی علمی گل نہیں ہے صرف کہانی سنائیدا کہ ساڈا نبی آیا کتنے. سبحان اللہ. سب کو سونی مدینے دی عورت ہے سب سونا مکے دا نوجوان ہے. دو میں اعلیٰ ترین نسباں دے وچوں ہیں تے عاشق ہو گئے ہاشم سلمہ دے. تے شرط رکھی گئی کہ اگر یہ حاملہ ہو سی تے اینوں ساڈے کول چھڑ جاسے کہ اتھائی بچہ جمے. وہ شرط قبول کر لے. گھر چلے گیا حضرت ہاشم. 3-4 مہینے بعد اللہ پاک کرم کیا ہن جو وعدہ ہے پورا کرنا. کیونکہ عرب جڑے ہیں اج دے عرب نہیں پرانے عرب یہ
ਵਾਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੜੇ। ਹੈਰੋਡੋਟਸ ਇੱਕ ਮੌਰਖ ਹੈ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੌਰਖ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਹੈਰੋਡੋਟਸ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹੈਰੋਡੋਟਸ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨਾਮ ਹੈਰੋਡੋਟਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਿਰਾਂ, ਵਾਦੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਰਬਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ کیا ਕਰਦਾ। بات کیا بات ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਅਲ ਵਫਾ। वाह ਵਫਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ। کیا بات ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਮਨਾ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹ ਕੇ ਅਮਨਾ। ਉਹ ਘਰ ਗਿਆ, ਘਰ ਉਹਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ہاں، 3 ਦਿਨ سبحان اللہ ਹਜ਼ੂਰ ਉਸੇ ਚੌਕ 'ਚ ਬੈਠੇ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ میں انہوں زبان دیتی ہے کہ تو وہاں میں بیٹھا ہی تھے۔ کیا بات خدیجہ کھانا بھی اٹھائی بھی دیندے رہے۔ 3 دن بعد وہ بندہ گزرے، اس نے کیا کہ حضور بیٹھے ہیں، علی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیتا۔ اس آگے بھائی کتنے بیٹھے ہو؟ حضور نے کہا بھائی تیرے انتظار دے بیٹھے۔ اس آگے میں بھول گیا۔ اس نے حضور فرمایا تو ہمیں بھول جا، محمد نہیں۔ سبحان اللہ کیا بات اے وفا ہے اربانی اپنے کول دے پکے ہیں۔ ہن ہاشم کول دے پکے رہے، جس نے بیوی حاملہ ہوئی بیوی نو لیا تے مدینہ منورہ چھڈ دا کچھ اس نو چھڈ کے شام چلے گئے حضرت ہاشم قافلے دے نال۔ شام تو اپنا فلسطین گئے جتھے غزہ ہے، جتھے اج کل جنگ ہوتی پئی ہے۔ حضرت ہاشم کا مزار اتھے جی جی اے غزہ گئے، اتھے بیمار ہوئے، فوت ہوئے۔ بیوی 4 مہینے دی حامل ہے۔ حضور دی پیدائش تے حضرت عبد المطلب دی پیدائش بالکل ہکو جی۔ واہ، دوواں دے والد فوت ہوئے جے 4 مہینے دا حمل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سمجھنا دی گل سبحان ہے، اللہ اے لوگو اپنے دل دے کرنا نالے گل۔ سبحان اللہ صرف تاریخ بیان کرتا پہ آسان گل ہے، لیکن حضور دی جد نو پہچان، اس نسب نو پہچان، ہاشمیہ نو پہچان۔ اور ہاشم گئے فوت ہو کے اٹھائیں قبر بن گئی۔ جی حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے، پیدا ہوئے تے انہاں دے سر دے والاں دی اگلی رٹ چٹی ہے۔ عربی وچ شیخ دے بڈھے واہ واہ اے لیٹ کیوں کی چٹی آئی کہ ماں نے نا شیبہ رکھا۔ یہ بڈھا جب ہے دھوپ لگ دی ہے، مائک تھوڑا ادھر کیا بات تے آندے ہیں کہ عرباں دے وچ عبد المطلب کو زیادہ دراز قد حسین کہ سفید و سرخ چہرے والا سبحان اللہ انہیں اٹھائی پلدے رہے۔ ایک دن ایک بندہ مکے دا ایتھے آیا تے اس نے کہا کہ کچھ لڑکے ہیں 6-7 8 سال دے جڑے تیر اندازی کرندے، وہ انہاں نوں نقلی کماناں تے تیر کمزور جے بنا کے دیندے ہیں، نشانے چوٹن دی پریکٹس کرندے۔ تو انہاں دے وچ ایک بڑا سوہنا جہا لڑکا ہے جن دی بال چٹے ہیں، اگوں ایک لٹ جو تیر مریندا ہے، جس ویلے نشانے تے لگدا ہے آندے انا ہاشمی انا ابن العالی، میں وڈیاں دی اولاد ہاں، میں ہاشم دی اولاد ہاں۔ بندہ بڑا حیران ہوا، واپس آیا تے حضرت عبد المطلب دے چھوٹے بھائی ہیں مطلب، انہوں نے آ کے آخیا کہ یار میں اقبال ویکھے مدینے دے وچ شکل بھی ہوندی تواڈے دی، جس ویلے تیر ہوتا نشانے تے لگدا لگاندا ہے انا ہاشمی، میں ہاشمی ہوں۔ حضرت مطلب نکلے، اٹھ تے چڑھے مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ آ کے انہوں نے جا کے دیکھا کہ کچھ لڑکے انہیں تیر اندازی کرندے پہنتے، اس لڑکے دا تیر نشانے تے لگدا ہے، یہ آندا ہے انا ہاشم، انا ابن ہاشم، انا ابن العال۔ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ عبد المطلب ہے، یہ جڑا ہے یہ ہاشم ہے۔ او یہ جڑا ہے نا ہاشم دا پتر ہے، وہ جڑا غزہ جا کے پیدا ہوئے وفات ہو گیا تے ان دی بیوی جڑی آئی حاملہ۔ انہوں نے جا کے بیٹے اس بچے کو پوچھا کہ تو ابن ہاشم دے وچ او گئے بی بی سلمہ بن عمر دے گھراں پھڑی نہ کہ بھائی یہ پتر تو ساڈا ہے، کوئی نعرہ مارے تے پل ہو گیا تواڈے قریشی جڑے ہیں متولی ہیں صحابہ دے، نعرہ مار ہاں
کہ قریشی متولی ہیں صحابہ دے کہ یہ بچہ اگر ادھر کر لو کہ ساڈی تعلیم و تربیت ساڈی پرورش بڑی اعلی ہے ایتھے یہ بچہ رل جا ایندی وہ گل نہیں بننی انہوں نے آخیا کہ جی اس بچے نو لے جاویں تے اغوا کرنا ایندی ماں دے مغولی نے ہونا انہوں نے بچے نو آخیا کہ تو اتنے رہ کے شکار کرنا چاہنا ہے یا مکے دے وچ جا کے سرداری کرنا چاہنا ہے ادھر مطلب نے آخیا کہ میں سرداری کرنا چاہنا شہبان انہوں نے آخیا چل میرے نام اونٹ دے پیچھے چل بہ جا چلی اور راتوں رات اوپر نس 2 دن سفر کرتے رہے 3 دن رات وہ سفر دے وچ رستے وچ اندھیری بھی آ گئی مٹی نال بھرے ہوئے جس ویلے اپنے گھر پہنچے رستے میں لوگوں نے پوچھا کہ بھئی تیرے پیچھے کون ہے انہوں نے آخیا کہ اے عبد میں مدینے جو خریدے اس تو ماں پہ گیا عبد مطلب دا غلام ہن کیوں انہوں نے آخیا آندے ہیں کہ میری غیرت نے گوارا نہ کیتا کہ ہاشم دا پتر لوگ ہیں جی ویکھنے کے پھٹے ہوئے کپڑے تے مٹی پئی ہوئی گھر گئے بیوی نے پوچھا اے کون ہے تیرے نال شوہر آکھن لگے میرا عبد میں خریدیا مدینہ میں فوراً مارکیٹ گئے کپڑے لے تیل لیا خوشبو لئی ان خود نوایا بچے جس ویلے ناتا بچہ یہیں لگیا جی میں چن ہے 14ویں دا چاند بازوں میں پیچھے نکلا سبحان اللہ کپڑے نویں پوائے خوشبو لائی تیل لایا مکے لے کے آئے تے لوگوں نے آکھیا انہوں نے کہا اوئے اے مطلب دا عبد کیڑا سوڑا ہے اس انہوں نے کہا میرا عبد نہیں ہے ہاشم دا سبحان اللہ سبحان اللہ غیرت ہے غیرت ہے بہرحال اے حالی حضرت عبد المطلب تقریباً 20-25 سال انہاں دی عمر ہے تے یمن قافلے دے وچ گئے حضرت مطلب تے اوتھے جا کے بیمار ہوئے تے فوت ہو گئے تے تقریباً 20-25 سال دی عمر دے وچ حضرت عبد المطلب مکہ دے حاکم بنے سفر جاون تو پہلے حضرت مطلب نے انہاں نوں دسیا کہ ساڈی فلاں جگہ تے جائیداد ہے فلاں جگہ تے ساڈے کھڈے ہوں دونوں میں سمجھنا پہ کھڈا کیا بات پیس انہوں پتہ ہے اعتراض تو بڑے ہونے میری گلاں لیکن سچ بولنا چاہیے حق بولنا چاہیے جان اللہ تو کر میرے نہ مولویاں نوں دیوڑیاں نہ کیا بات ہے کیا بات ہونے 22 سال 23 سال عمر حضرت عبد المطلب دی تے شیبہ جڑے ہیں بادشاہ بن گئے مکہ دی کنجی بھی انہاں کول آ گئی آبے زمزم غیب ہے کسے نوں نہیں پتا اس ستے پہ حتیم دے وچ انہاں نوں خواب آیا خواب دے وچ ایک نورانی شکل دا بندہ آیا تے اس نے آکھیا برا انہاں نے آکھیا خواب دے وچ بندے کو پوچھے برا کی ہوندا واہ بندہ آیا اگلے دن پھر ستے پھر خواب آیا وہ بندہ آیا اس آکھیا مظنونہ کھوت انہاں کے مظنونہ کی شہر ہے پھر چلے تریے دن پھر ستے پھر خواب آیا کہ وہ بندہ آیا اس نے آخر تیبہ نے اللہ تیبہ کے نمانا اس پھر کوئی جواب نہ دیتا چلا چوتھے دن پھر حقیقی ستے پھر خواب جو بندہ آیا اس آخر زمزم کھود انہا یہ زمزم کی ہوندہ ہے اس ویلے اس آخر تیرے پیو اسماعیل دی نشانی سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ زمزم وہ چشمہ ہے قیامت تک جنہ پانی مکڑا نہیں یہ تیرے والد اسماعیل دی ایڑیاں جو نکلے ہوئے چشمہ ہے انہوں نے آکھیا کتے کھودا نشانی کی ہے وہ دا کیا کہ صفا تے مروہ دے درمیان ایک جا بیٹھے کہ جتھے لال رنگ دی کیڑیاں دے کھوڑے کیا بات سبحان اللہ مولوی آتے نو کدی یہ جی خواب آئے اپنے مطلب دے ایمان نو چیلنج کرنا لے یہ خاندان الہام کے وہی دا کیا بات بے شک اسی سمجھ نہیں سکتے کدی آخیا کہ جتے لال رنگ دی کیڑیاں دا بیلے اتھے تو دیکھ سے ایک کام اسی جن دے پر چٹے آپ کالا ہے پر ان کے پر چٹے ہیں جو آگ کے اتھے ٹھونگے مرے سی کیڑیاں کھا سی اٹھائیں خدائی
ہن خواب دے وچ آ گئی انہاں نے قریشیاں نے آکھیا بھی علمی خواب ہے قریشیاں نے خوب مذاق اڑایا کہ قریشی اس ویلے اس زمانے دے وچ 4 قبیلیاں دے وچ بڑے 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 ہوندے ایک قبیلہ بڑا آئی بنو ہاشم سب کو طاقتور ایک پھر بنو تمیم پھر بنو عدی پھر بنو امیہ حضرت عثمان بنو امیہ دے وچ حضرت عمر بنو عدی تو حضرت ابو بکر بنو تمیم تو ہے پہلا خلیفہ بنو ہاشم تو علی ہے میں لنک دیندا پیا سارے تہاڈے سامنے کچے چٹے چھوڑ دیندا پیا کیا بات ہے انہاں نے بڑا مذاق اڑایا کہ تو پاگل ہو گئے بادشاہی تیرے سر نوں چڑھ گئی ایویں تینوں خواب تینوں اللہ الہام کریندا پیا بڑا انہاں نے مذاق اڑایا انہاں نے لیکن سنی نہ انہاں نے اپنے پوتر انہاں دا ایک پوتر ہی حارث نائی ہوئی 7-8 سال عمر پوتر لے آ کے کہ آپ پوتر اسی ایتھے نہ جتے پیڑیاں دا کھول دینا ایتھے خدائی ہن سارا دے اے خود تے نہ پیو پوتر ابراہیم تے اسماعیل نے کہا کیا سبحان اللہ جوڑی جاؤ پیو پوتر دے ہاتھ ایک بٹھا لے پیو کئی مرندے خودیندا ہے تے سارے قریشی بنو عدی بنو تمیم تے بنو امیہ آ گیا اے کہے کہ کعبے دے اندر مذاق اڑاندے پیو پوتر 2 مہینے کے پیو پوتر لگے 2 مہینے بعد زمزم کا میرا نام حضرت اسماعیل دی تلوار بھی لگ گئی جوبا بھی لگ گیا وہ سونے دے ہرن بھی لگ گئے سبحان اللہ سبحان تھوڑے سارے اٹھے کہ ساڈا حصہ کتے تو مذاق اڑاندے ہیں میرا کیا حصہ جس ویلے مذاق اڑاندے ہیں نا کہ حضرت عبد المطلب دے دل تے حضرت عبد المطلب روندے آئے کہ رو کے کئی مرندے آئے کہ اللہ آندے آئے کہ اللہ تعالی اگر تو مینوں 10 پوتر دے نا جیڑے اینا خبیثاں نوں جواب دے واہ تے میں انہاں جو ایک تیری راہ تے قربان کر یہ کہانی سارے نوں پتہ ہے لیکن اے کانٹیکسٹ پورا نہیں نہ پتہ تاریخ اس پر میں بیان کرنا سبحان اللہ ہن جس ویلے زمزم نکل آیا وہ ہرن سونے نے نکل آئے تے خزانہ آ گیا تبرک لب گئے پرانی کنیاں بھی کعبے دیاں لب گئیاں ہن قریشیاں نے سارے نوں یاد آیا کہتانیوں یہ دادرانی لے گئے انہوں نے کہا میاں ساڈا حصہ انہوں نے کیا حصہ لڑائی ہو گئی جھگڑا ہو گیا آخر طے پایا کہ مدینے دے وچ ایک کاہنہ رہندا کاہنہ آج کل دا اصلی سمجھنے جادوگر نہیں ہوندے اس زمانے دے جڑے بڑے ہوندے ہیں جویں اج پیر ہوندے اس زمانے وچ عورتاں دا رواج انہاں نوں مستقبل نہیں بڑی زاہدہ عابدہ عورتاں ہوندیاں لیکن ظاہر ہے کیونکہ میں ہمیشہ آندا ہوں وہی کیڑی وڈی نعمت ہے آج سائنس کوئی گل سمجھ نہیں آندی کہ اسی کی کریں استخارہ کریں اپنے رب نال صلاح کریں انہاں نوں کوئی طریقہ کوئی نہیں آندا انہاں نوں یہ کہانی لبدے ہیں ہن ٹرے سارے مدعی کہ جا کے مدینے دے وچ کائناں کو پوچھنے آئے کہ کینوں دتا جاتا ہے یہ خوہ کے تو تردے بڑھتے جس وقت اس سے پہنچے تھے انہوں نے آگے نہیں ہوتا خیبر گئے عبد المطلب دے انہوں نے سارے چچیر اتھے پہنچے جتھے 100 سال بعد علی نے دروازہ اٹھایا کیا بات ہے سبحان اللہ کیا بات میں نے ادھر ایک پروفیسر آکے لگا یار اسی پروفیسر کا تاریخ دس نہیں آئے تے کیڑا دا پتہ بولا یار رب نے کیویں کرے میں کہ اللہ کی مہربانی ہے اعظم من فضل ربی میں تو بیٹا پڑھا لکھا بھی کوئی نہیں خیر خیبر دے وچ خدمت کو پچھو گئے آکے جس ویلے جانے پے آئے رستے دے رستہ بول گئے مشکی دے جڑے ہیں وہ ختم ہو گیا پانی ہن پیاسے مرنے لگ گئے ہن سارے اپنی جان تے بنائی ہن انہاں سارے پتہ ہے کہ عبد المطلب مستجاب دعوا حضرت عبد المطلب جدوں بھی کہہ کہ نہیں نہ مکے عبد المطلب کو رمضان آن کے دعا یہ حدیث میں چلتا ہے کہ حالی ہاتھ میرے دادا دے کھانا ہے یہ بارش سبحان اللہ سبحان اللہ ہن کی کریے پانی بن گیا
خیبر جاندے پے آئے رستہ بھول گئے آئے ترے دے ہو گئے بھٹکدے ہوئے مر گئے سائے کی کریے کہ اس ویلے عبد المطلب نے آکھیا کہ اعتراض بھی میرے تے آئی کہ پورا میں مذاق ہی میرا اڑیندے آئے کہ ہن مردے پے ہو تے یاد ہی میں انہاں کہ یاد دس کوئی مشورہ دے کی کریے ساڈے جو وڈا سیاح ہے اس عبد المطلب نے آکھیا کہ انج کرو اپنی تلواراں دے نال اپنی قبراں کھولو نہ کو کیوں انہاں کہ ماتا پجامے جیڑا مرسی نا اون دی جسم نوں کتے وی کھاسن بھیڑیے وی آ کے کھاسن اون دی جسم دی بے حرمتی ہوسی عبد المطلب دا زندہ پیا ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات فرمایا اپنی قبراں کھودو جیڑا مرسی اونوں قبر دے وچ باقی دے پا دے ایک آخری جیڑا رہ جاسی اون دا چلو جسم خراب ہوئے باقی سارے تے عزت دے نال رب ہو جاوے انہاں سب نے اپنی قبراں کھود لی جس نے قبراں کھود لئیاں تے گئے کہ ہن کی کرنا ہے عبد المطلب سبحان اللہ کیا بات انہاں کے ہستا کیوں پہ انہاں کے میں اس بار قبراں کو انہاں نے کھدوائیاں ہاتھ چمن نال کم دے تے فورن دے دے یار میں صرف اس بار کھدوائیاں کہ تہاڈی پکڑ ٹکا کیا بات اٹھنی کھلوتی نہ اٹھنی اٹھاؤ اون دے ہیٹ چشم واہ کیا بات ہے سبحان اللہ اٹھنی نو اٹھایا گیا ہے چشمہ نکل آیا وہ چشمے دا پانی سارا قبریں چلا گیا پانی محفوظ ہو گیا انہوں نے مچھلی دے بارے سبحان اللہ اور انہوں نے آگیا کائیں نہ کوئی چلی انہوں نے آگیا کائیں نہ کوئی جامن دی لوڑ کوئی نہیں کیا کرو تیرا کیا بات کائیں نہ کوئی جس نے پہنچے نہ لگے نہیں کائیں نہ کوئی جانے جس نے کائیں نہ کوئی پوچھے پہنچے تو اس نے آگیا کہ میاں جس نے اٹھنی دے گئی تھی چشمہ نکلے اسے دے سبحان اللہ زمزم انہاں دا حضرت عبد المطلب انہاں دا کعبہ بھی انہاں دا زمزم بھی انہاں دا کہ باقی سارے سڑے ساری پارٹی نہ کسی نے موجزے آوے نہ کسی نے کرامتہ ہوئے نہ لبے وہ ساڑ بڑا ہے شدید قسم ہوندے ہوندے اللہ نے عبد المطلب کو 9 پتر ہور دے عبد المطلب بھول گئے کہ میں اللہ دے نال نظر مننا حتیم دے وچ ستے پین خواب آئے خواب دے وچ اللہ دی آواز آئی اللہ دے اوفی بن نظرک یا عبد المطلب اے مطلب دے غلام اے شہبہ جیڑی نظر مننی آئی پوری اوفی وفا کر اور نظر جیڑی مننی اٹھے یاد نہ آیا ایک بھیڑ لئی یا کہ صفا کے مروہ درمیان قربان ہوا اگلے دن ستے پھر خواب اوفی بے نظر اپنی نظر پوری اٹھے ایک بکری لئی پھر خواب آیا پھر ایک گاں کی بکری پھر خواب آیا پھر اس دی باقی پھر خواب آیا اوفی بے نظر آکے پروردگار کی نظر فرمایا تو آکے اپنے ایک پتر کو قربانی دے دی سبحان اللہ ہن صبح اٹھے تے حبل نام دا بت آئی کعبے دے وچ اودے پیراں دے وچ پٹھل جیا پیا ہویا اے فالاں ایتھے کٹے پئے اپنے دادے دا پتراں نوں بلایا انہوں نے کہا اپنے تیراں تے اپنا نام لکھو نام لے کے پٹھل وچ پائے کاہن نوں آ کے اینوں گھما تے ایک نام کڈ ادھر گھما کے سارے مل گئے جس طرح نام کڈیا عبداللہ اور عبداللہ سب کو سونا سب کو زیادہ فیوریٹ سب کو زیادہ خوش اخلاق چھری لئی عبداللہ نے گربان نوں پکڑیا تے صفا تے مروہ دے درمیان جتے عیساف تے نائلہ کے دو بت آئے جنہاں دے نام تے صفا مروہ ہے اے عیساف دے بت دے پیراں دے وچ آ کے لٹا دتا حضرت عبداللہ نوں تے گردن تے چھری پھیرن لگے قریشیاں نے ویکھیا بھائی انہوں نے کی کریندا پیا اگے قربانی کرنا پیا نظر پوری کریندا پیا اپنی دا نام نکلے انہوں نے آکھیا کہ تو قربانی کر دتی تو سردار ہے ساڈے سارے تے ساریاں تے واجب ہو جاسی اسی بھی اپنے پتر قربان کریں اے نہ کر کاہن کو چلو کائنات ایک کائنات یمن راندی ٹرے ٹردے جسے کائنات کو پہنچے
تے کائنہ نے آکھیا کہ تسی انج کام کرو کہ اس پوچھا کہ تواڈے اتھے دیت کی اگر کوئی بندہ ناجائز کسی دا قتل کر دے تے صلح کرنی ہوے تے کی تسی رقم دا مطالبہ کرے انہوں نے آکھیا دا اگر کوئی ناحق قتل کر دے ویسے صلح کرنی ہوے اسی انہوں دا اٹھا دا ڈنڈ پہ اگے ایک کام کرو واپس جاؤ دا اٹھ رکھو ایک پاسے عبداللہ نو دے فال کر دو تیر چلاؤ وہ ایک تیر فال کرنے طریقہ تیر ہوائے چلے گئے وہ کہا کہ اگر روح آ جاوے تیر دا اٹھان دے پاسے دا اٹھان دی قربانی کر دے عبداللہ چھوٹ گیا عبدالمطلب نے آکھے جے نہ آوے تا وہ کہا کہ دا اٹھو واہ سو کیا بندے بات لگے پھر نہ آوے انہاں کہ کیا پتہ نہ نہیں اندہ اٹھ پائی رکھا واہ انہیں واپس گئے دا اٹھ رکھے تیر چلایا عبداللہ دے پاسے تیر دا اٹھ ہور پائے پھر تیر دے پھر دا اٹھ ہوندے 100 اٹھ ہو گئے جس ویلے 100 اٹھ ہوئے تے تیر اٹھاں دے پاسے آیا اپنے ہاتھ نال شہبہ نے 100 اٹھاں دی قربانی کیتی اسلام دے قانون وچ دیت کی ہے کیا بات کیا بات عبد المطلب اسلام دا قانون ساز ہے آج بھی فقہ دے وچ دیت 100 ہے جیڑی عبداللہ دی دیت ہے وہ اسلام دے قانوناں دے مڈ لفظ ہونا کنا کہ نہیں عبداللہ نظر ہوسی کہ نہیں عبد المطلب نظر ہوسی کدی ہاشم نظر ہوسی کدی عدنان نظر ہوسی کدی قصی نظر ہوسی وہ دیت ہے آج تک جیڑی حضرت عبداللہ دا 100 اٹھانا آگے ذبح مار دیتے ہوتے ایک بار ایک مکے تو بندہ حضور کو مدینہ منورہ آیا جس ویلے حضور بادشاہ بن چکے ہیں کہ حضور نے اس دیکھ کے آکھن لگا السلام علیکہ یا ابن ذبیحین اے دو ذبح ہونے والے دے پتر کیا بات کیا بات صحابہ نہیں پتہ صحابہ حیران ہو کہ حضور کیا فرمایا فتبسم رسول اللہ حضور مسکرائے تو اس نے صحیح ہے ایسے حق گل کیتی ہے فرمایا میں دو ذبح ہونے والے پیواں دی اولاد اسماعیل تے عبداللہ دو میں اللہ دے نام دے ذبح ہوندے ہیں اگوں اولاد رہے ذبح ہونا ہی کرے گا یعنی ذبیحاں دے درمیان دے وچ ہے رسول اللہ ہن جس ویلے حضرت عبداللہ چلو تو تھوڑی دیر ہو جاتا ہے اور جس میں حضرت عبداللہ دی جان چھوٹ گئی ہم انہوں کی شادی دا موقع ہے شادی مدینہ منورہ بی بی آمنہ ہوا قبیلہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے جادو سے کی سمجھ حضرت عبداللہ دی شادی ہوئی نا شادی قریب آئی کہ حضرت عبداللہ نے ایک دن حضرت عبدالمطلب نے واقعہ کہ والد صاحب میں نے ایک عجیب جی میرے نال کام کرا انہاں کی کی ہونا انہاں کے جس ویلے نکل لا ٹردا پیا انہاں نے کسے وادی دے وچ تے میری پشت چوں ایک نور نکل سبحان اللہ کہ وہ نور نکل کے میری پشت چوں مشرق تے مغرب وچ پھیل گیا تے پھر چھت بن کے میرے سورج دے درمیان آ گیا میں نے اس میں سورج کی گرمی محسوس نہیں ہوئی تے پھر وہ بادل جی نور دا سمٹتا ہے تے میری کمر دے وچ واپس چلا جاتا کہ میں درخت دے ہیٹھ گیا کہ دیکھا تے درخت سکا ہی ساوا ہو گیا تے زمین تے سبزہ نکل آیا تے مینوں کانے چ آواز آئی اے عبداللہ نور محمدی دی مبارک سبحان اللہ سبحان اللہ لوگوں سیتا محمد دے جمن تو بعد اس تے ایمان لے عبد المطلب تے عبداللہ اوندے جمن تو پہلے اوندے ایمان لے گلاں کرندے ہو ساڈے نال سبحان اللہ جس ویلے سنیا کہ حضرت عبد المطلب نے فرمایا خواب کا مینوں بھی بڑے عجیب عجیب آندے چل کسے کائنہ کو جا کے پوچھنے ہیں پھر دوبارہ مدینہ گئے اسے کائنہ کو سلمان آئی ہوتا مجھے ہاں بی بی خواب آندے عبد المطلب نے آکھیا مینوں ایک خواب مسلسل آندے کہ ایک زنجیر ہے جڑی میری کمر دے وچوں نکلدی ہے کہ 6 حصے دے وچ پھیل جاندی سجے کھبے ہیٹھاں اوپر سامنے پیچھے
پھیل جاندی ہے پوری دنیا اس زنجیر کے حلقے دے وچ آ جائے وہ زنجیر ایک درخت بن جاتی ہے وہ درخت دے نال میں وینا ہاں بڑی بڑی شاخاں بن جاندیاں میں وینا کہ قریشی انہاں شاخاں نوں چمڑے وہ شاخاں اُتے چمدیاں جاندیاں قریشی بھی اُتے چمدے پے تے میں کچھ اپنے رشتہ داراں نوں وینا کہ کلہاڑے لے کے انہاں شاخاں نوں کٹن دی کوشش کرندے لیکن ایک بڑا سونی شکل دا بندہ ہوندا جو او باہر انہاں دے اپنے جسم تے سامنے سبحان اللہ جو اس تو بعد بھوک میں رہتا ہے جو سب غائب ہو جاتے ہیں اس کائنہ نے آکھیا عبدالمطلب او نور تیری پوشتے سے تیری پوشت تو عبداللہ کی پوشتے جاننا ہے او بندہ جمعن آلہ ہے توڑے گھر کہ ملاؤ العالیٰ دی مخلوق بھی یہ دے سامنے سجدے دے رہے تھے کہ توڑے ہی خاندان دیکھو جو لوگ بغض انہاں دا قائم راسی وہ کٹن دی کوشش کرے سے لیکن ایک خوبرو نوجوان ایسا ہو سے جیڑا باہر اپنے اپنے لے کے اس شجر میں حفاظت کرے اے لوگو تسی گلاں کریں دے عبدالمطلب تے ایک منہ چیلنج ہے حضور دے پوری نسب نامے جو کوئی ایک حدیث کوئی ایک روایت کوئی دس دے وے کہ حضور دی جاتے جو کسی نے کسے بودرو سیدہ کیتا ہوئے کسے بودرہ نہ لیا ہوئے اللہ تو سوا کسے کو اور مگیا یہ پورا دا پورا خاندان مگدہ دا آج گلہ کرنا بڑی آسان ہے گلہ میں ثابت کرنا پڑتا پورا گھنٹہ ہو گیا ہمیں نہیں یاد تو میں اور جا کے تقریر بھی کرنی صرف مقصد کی جائی کہ تمہیں سمجھاواں کہ انہاں غلط فہمیاں دے وچ انہاں مولویاں دی چبلاں دے وچ نہ ہاں جی گانا سپیس لو رسول چار کے کاٹ دیں دنیا دی قیمتی ترین ہیرا ہے چار کے کاٹ دیں ہاں رب نے پورا انتظام کیتا ہے ایسے صلب ایسی رحمہ رسول نے چنیاں ہیں جنہاں نے نہ کبھی زنا دا ارتکاب کیتا نہ کبھی شرک دا ارتکاب کیتا جنہاں نے نہ کبھی وعدہ خلافی دا ارتکاب کیتا اے لوگ ہیں ان اجازت شیر دو سنیں کیڑے سنیں کیڑے سنیں کوئی بھی چنگا نہیں کہ لارے لائے نہیں سانا بولا وہ گھڑیاں مل جائیں نیڑے بسیں سبحان اللہ کھانا دسیں نیڑے سبحان اللہ کے لارے دو گھڑیاں مل جائیں آگ گئے سبحان اللہ گل لان سکھ دیاں گل سکھ دیاں باہیں ہکے گھر وچ رہندیاں سہندیاں میں کس نوں کوک سنائیں سبحان اللہ کے لارے
دو گھڑیاں مل جائیں گلاشوں کی ہو جائے رات نیندر جنگل پہ ہر کوئی ڈرتا جنگل پہ ہر کوئی ڈرتا پر میں دیا دینا دو سبحان اللہ